سمجھ میں آ گئی بات؟ جو زمینی اونٹنیوں کو ملکوت سے آگے، جبروت سے آگے، رحموت سے آگے، عرش سے آگے لے جائیں، اللہ جانے خود کہاں تک جاتے ہوں گے۔ بابا ان کے لیے زمان کیسا، مکان کیسا، کیونکہ جب اللہ نے ان کو بنایا ہے نہ زمان تھا نہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بلکہ سلمان نے، بس ختم ہو گئی میری بات، سلمان نے پوچھا تھا شاہ نجف سے، مولا آج میں نے بیٹھ کے بڑا سوچا، جب اللہ نے آپ کے نور کو اپنے نور قاہر سے صادر کیا، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ آسمان، نہ زمین، نہ فرش، نہ عرش، شے کا تو وجود نہیں تھا، اینا کنتم، آپ کہاں رہتے تھے؟ آپ کا مسکن کیا تھا، رہائش کیا تھی؟ فرمایا کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے۔ العظمت للہ۔ ہاں، اور اس کے بارے میں علی فرما رہا ہے نحن المکان وہو المکین، فرمایا مکان ہم 14 ہے، مکین وہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اب علی بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ نمک حلال کر دوں نا، کرنا چاہیے، اور چٹ بھی آئی تھی، اور اسی پر یہی بس ایک جملہ ہی بولنے لگا ہوں چونکہ مجلس سرکار کاظم پر پڑھنی تھی، مجبوری ہے، اسی سرزمین پر اس پر پوری مجالس بھی میں پڑھ چکا ہوں۔ علی فرماتے ہیں ہم مکان ہیں، اللہ مکین ہے، یعنی وہ ہم میں رہتا ہے۔ ہم اس کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے، وہ ہم میں رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، اس میں بیٹھا ہوں، آپ نے کمرہ اٹھایا اور اٹھا کے وہ پھینک دیا، میں بھی تو ساتھ پھینکا گیا نا۔ تو علی کہتا ہے اللہ ہم میں رہتا ہے۔ علی کو نمازوں سے سوچ کے نکالنا توحید کو دھکے لگ جائیں گے۔ جن کے جانور حدود و قیود سے آگے ہوں، ہاں کوئی اس اونٹنی کو سمجھ کے دکھائے جس پہ 5 سال کا موسیٰ کاظم عرش سے ہو کے آیا ہے۔ جب اونٹنی سمجھ میں آ گئی نا، میں لکھ دوں گا کہ تمہیں موسیٰ کاظم بھی سمجھ میں آ گیا ہے، ورنہ جن کے جانور سمجھ سے باہر ہوں، مالک سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ انسان نہیں پہچانا ان کو۔ اللہ اکبر۔ بس مولا آپ سب کی عبادت قبول کرے۔ زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ سن لینا دو فکرے مجھ سے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا اس کا ہے جو یہاں ہے۔ ہر مجلس میں علی کی بیٹی شام سے آتی ہے حسین کو رونے، اور آج جنت البقیع سے ماں کے ساتھ آئی ہے کاظم کا پرسہ لینے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ درد کی فضائل مت نئے سناتے ہیں ہم تمہیں، اور درد کی وہی گنی چنی کہانیاں ہیں
جو صدیوں سے دہرائی جا رہی ہیں. میں درد کے تصور کرتے سے تصویر نکالوں گا, آنسو خود مانگ لینا. یہ تو جانتے ہی ہو نا کہ زندگی کے آخری 14 سال, ویسے کل قید تیرے امام کی 34 سال کچھ مہینے ہے, آخری قید 14 سال وہ کس عالم میں گزاری؟ بلا تشبیہ رکوع میں. کیوں؟ زندان کی چھت ہی اتنی نیچی تھی چکوال والوں. دائیں بائیں سیکھے, پھر گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, عزادار کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے, چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا. میرے مولا کی زیارت میں فکر ہے. السلام علی مرزوز ساقین بے حلق القیود, اس قیدی پر سلام جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو توق نے قیمہ کر دیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں میں نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں تکلیف تو ضرور ہوگی. اگلا فکرہ میرے امام کی زیارت میں ہے. مجھے سر پہ قرآن بھی رکھو گے نا تو میں اس کی شرح نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اگر میں نے اس کی شرح بتا دی یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے, اور یہ دونوں چیزیں میرے بارے میں نہیں. بس ترجمہ سنا دیتا ہوں. السلام علی المنادى علی الجنازۃ لہو بذل الاستخفاف, اس مظلوم پر سلام جس کے جنازے پر توہین آمیز اعلان کیے گئے. اللہ جانے, العظمت للہ, العظمت للہ. وہ اعلان کیا تھے کسی خازم کی بے گناہ قید کی قسم وہ نہیں بتا سکوں گا. بس ایک جملہ کہنا ہے, جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے. میرا وعدہ ہے اسی اسیر بغداد کی مظلوم شہادت کی قسم, قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے. حالانکہ خود قید میں اتنا نحیف ہو چکا تھا